اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ ہم اس سے پہلے یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ لوگ اس وادی میں تھے اور وہیں ان کے لیے ساری کی ساری کھانے پینے کی اللہ نے نعمتیں من و سلوہ کی صورت میں ان کو عطا کر دی۔ اب ہوا کیا؟ آیت نمبر 61۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی اہم بات ہے جو آج کے سبق میں ہم نے سمجھنی ہے اور بہت باریک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے میں صحیح آسان لفظوں میں سمجھا سکوں۔ بنی اسرائیل والوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ہرگز ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، روز روز من و سلوہ، روز روز من و سلوہ۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، ہمیں وہ چیزیں مہیا کی جائیں۔ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ہمیں سبزیاں دی جائیں، ہمیں ککڑی کھانے کو ملے، ہمیں مسور کی دال ہمیں کھانے کو ملے، ہمیں پیاز کھانے کو ملے۔ یعنی مطالبہ ہو رہا ہے کہ من و سلوہ ہم سے اس پر صبر نہیں ہوتا، ہم زمین سے اگنے والی چیزیں کھانا چاہتے ہیں، ککڑی، ساگ اور مسور اور پیاز، ہمیں یہ چیزیں چاہیے۔ اب اللہ کے نبی سے جب یہ مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم کیا کر رہے ہو؟ جو اعلیٰ چیز ہے اس کے بدلے میں ادنا مانگتے ہو؟ یعنی اعلیٰ تمہیں مل رہی ہے، من و سلوہ بیٹھے بٹھائے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے اعلیٰ، اس کے بدلے میں تم ادنا چیز کا سوال کرتے ہو؟ کچھ تو خیال کرو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ پھر کسی شہر میں جاؤ، فإن لکم ما سألتم، وہاں ملے گا جو تم سوال کر رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد فرمایا وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان کے اوپر پھٹکار ماری گئی ذلت کی، مسکینی کی۔ فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب میں لوٹے۔ پہلے اللہ کی رحمت میں تھے، بادل سایہ کرتے تھے، من و سلوہ ملتا تھا، جب یہ سوال کر لیا اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ذالک بانہم، یہ کیوں ہے؟ کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کو ناحق بغیر الحق ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھا کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ جایا کرتے تھے۔ اب ہم نے اس آیت پہ غور کرنا ہے۔ پہلے تو اس آیت سے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ یہ، انہوں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا تھا کہ جو ایک عام آدمی بھی اس سوال کو غلط کہہ سکے، یہ اعتراض ہے۔ ان کا سوال کیا تھا؟ ہمیں کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے۔ بھئی میں آپ سے سوال کروں، قربانی کے 3 دن، ہم 3 دن ہی گوشت کھا کے اکتا جاتے ہیں، ہے نا ایسا؟ حالانکہ گوشت عام دنوں میں ہمیں میسر نہیں آتا، ہر ایک کو میسر نہیں ہے، لیکن وہ 3 دن ہی، ہم 1 دن ہی گوشت کھاتے ہیں اور ہم اکتا جاتے ہیں، دوبارہ ہمیں دل نہیں کرتا کھانے کو۔ تو وہ تو کتنے دن کھاتے رہے تھے، تو ان کا یہ سوال غلط تو نہیں تھا، سوال تو صحیح تھا۔ یہ اعتراض ہے کہ بھئی یہ سوال تو ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، جب ایک چیز مسلسل کھائے گا، ہمارے ہاں جس طرح آگے ساگ کا موسم آ رہا ہے تو مسلسل جب چلتا رہے گا تو جی جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ تو ان کا یہ سوال کوئی ایسا نہیں تھا، لیکن ہمیں ایک بات جو یہاں پہ سمجھنی ہے وہ کیا ہے، جس کی طرف مفسرین اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہمیں وہ معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ بڑا اہم اور جو باریک مسئلہ ہے اور بڑا نازک معاملہ۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے انسان کے جسم سے، اسے ہم کہتے ہیں ضرورت، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے، اس کی تربیت سے ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مقصد۔ ایک ہوا ضرورت
اور دوسرا ہوا مقصد۔ اب یہ لوگ نکلے تھے بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے، غلامی میں انہوں نے ہر طرح کے کھانے کھائے تھے۔ اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ غلامی سے نکال کر ان کو تھوڑی سی مشقت والی زندگی میں ان کی ٹریننگ کی جائے اور یہ ان سے واپس اپنا علاقہ چھین سکے۔ ان کا مقصد کھانا پینا نہیں تھا، ان کا مقصد یہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے۔ یہ انسانی ضرورت کے لیے نہیں آئے بلکہ مقصد کے حصول کے لیے آئے۔ اب اگر بات سمجھنے والی ہے، اگر صرف ضرورت کا مہیا کرنا ہوتا تو پھر یہ سوال بنتا تھا، اگر ضرورت ہی ہوتی تو پھر یہ سوال بنتا تھا، لیکن ان کے ساتھ معاملہ ضرورت کا نہیں تھا، ان کے ساتھ معاملہ تھا مقصد کا، کہ وہ اس میدان میں کسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کو یہاں رکھا تھا، کسی مقصد کے لیے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اور جہاں ٹریننگ ہو رہی ہو پھر وہ عام زندگی والا اس کے ساتھ معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے نا، ہم نے زندگی کو اتنا پرتعیش کر لیا، ہم اتنی سہولتوں میں پڑ گئے۔ ہمیں ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں بھئی، ذرا سا بھی مسئلہ ہمیں پیش آ جائے ہم کہتے ہیں ہم موٹر سائیکل پر ہی جائیں گے۔ ہمیں سارے بوڑھے، ہمارے سارے بزرگ کہتے ہیں وہ خدا کا نام لو، تھوڑا سا پیدل چل لیا کرو۔ بلکہ ہم اس قدر سہولت پسند ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں گے، اس قدر سہولت پسند ہو گئے ہیں ہم، جو نئی نسل ہے، جدید دور کے جو بچے، اوپر کی منزل پر کسی کو بلانا ہونا تو ہم وہ بھی نیچے میسج کریں گے، یار تجھے ابا نیچے بلا رہے ہیں۔ ہم وہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھیں گے۔ ہم اس قدر پرتعیش زندگی کے عادی ہو چکے ہیں، سہولت پسند ہو چکے ہیں۔ تو جب انسان سہولت پسند ہو جائے تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا، پھر وہ مشقت والے کام نہیں کر سکتا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے۔ وہ اشفاق احمد نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل کرے، انہوں نے بھی ایک جگہ یہ لکھا، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے، ہم زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی ہمیں گزار رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم زندگی گزاریں، لیکن زندگی ہمیں گزار رہی ہے کہ ہم اپنا مقصد اس دنیا میں آ کے بھول چکے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں نے زندگی کو سادہ اور آسان کر لیا، میں نے زندگی سے یہ جو روشنیاں چمک وغیرہ تھی نا، ان کو نکال کے زندگی میں سادگی پن میں لے کر آیا، میں نے فضول ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور مجھے اس دن سے سکون ہے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے۔ اس تربیت کے پیش نظر اب ان کا سوال یہ صحیح تھا، کیونکہ ان کی تربیت ہو رہی تھی کہ مقصد کیا ہے، ہم نے ملک لینا ہے۔ کیا زمین کی کھیتی باڑی میں لگ کے، بھول بھلائیوں میں لگ کے پھر انسان اپنا ملک لے سکے گا؟ تو اس لیے قرآن نے فرمایا اتستبدلون، کیا کر رہے ہو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، کیا کر رہے ہو کہ تم اعلیٰ چیز کے بدلے میں ادنا کا سوال کرتے ہو؟ پھر جاؤ کسی شہر میں جا کے اترو، وہاں جا کے ٹھہرو، وہاں یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تم مقصد اپنے ہاتھ سے گوا بیٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پھر ذلت بھی اور مسکینی بھی، پھر یہ ساری پھٹکار تم پہ پڑے گی اور اللہ کے غضب میں بھی آ جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لمحہ، قرآن تو واضح طور پہ فرما رہا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا گمان ہے تمہارا، ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ اور اسی بات کو ہم دور ہوتے ہوتے ہماری زندگی کچن سے شروع ہوتی ہے، واش روم پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہیں، ہمارا پیدائش کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے ان آیات کے ضمن میں کہ دیکھو جب انہوں نے یہ کام کیا، ہم نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس لیے ان کا یہ سوال ان کے مقصد کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب اس کا شکار ہوئے۔ اور دوسرا وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ جو اچھی بات کہے اس کے مخالف ہو جاؤ، جو اچھی بات کہے اس کے مخالف ہو جاؤ۔ ہمارے استاد صاحب علامہ آصف رضا بغدادی صاحب یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آج کل کے دور میں معاملہ یہ ہے، ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، دشمن اس کو جانوں ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ کسی کو سمجھائیں تو وہ کہے گا یار جا کام کر جا کے اپنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بنی اسرائیل کا یہ انجام
ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ تم ان کے راستے پہ نہ چلنا، تم ان جیسے نہ ہو جانا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا، اپنے مجیب الدعوات ہونے کا صدقہ، اپنے سمیع ہونے کا صدقہ ہمیں کبھی بھی ان کے جیسا نہ بنائے، بلکہ ہمیں ایسا بنائے جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتا۔ آمین ثم آمین۔